الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین، اب تمام کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں آج کی ویلاگ میں۔ ناظرین، اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان شاید ہی چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق عام آدمی کو میسر نہیں ہے، ہر طرف مایوسی کا عالم ہے، گویا عام آدمی کے لیے یہ ملک قبرستان بن چکی ہے۔ مگر دوسری طرف یہی ملک ان چند لوگوں کے لیے چمن کی حیثیت رکھتی ہے جو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر جاتے ہیں اور زندگی کے تمام عیاشیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں سے ایک سوال جنم لیتی ہے کہ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ملک ہے، اور وہ ایک گروہ کے لیے وہ بالکل قبرستان ہے جبکہ دوسرے کے لیے وہ چمن و دبستان کی طرح ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا اس وقت تک عام آدمی کے لیے یہ ملک اسی طرح قبرستان رہے گی اور دوسرے طبقے کی عیاشیاں بدستور اسی طرح جاری رہیں گی۔ ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو جانا جائے جو عام آدمی کی رسوائیوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بات اٹل ہے کہ عام آدمی یعنی نوجوانوں کو برسر اقتدار لوگ ہی پسماندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اس ملک کے جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، جو برسر اقتدار لوگ ہیں، وہی نوجوانوں کے اذہان کو پسماندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تقریباً اس معاملے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ نوجوانوں کی سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں اور اس کی سائیکالوجی کو خراب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نوجوان کسی بھی مسئلے کو فوکس کرنے سے قاصر ہے۔ آئے روز افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور ان افواہوں کو میڈیا کے ذریعے اچھالا جاتا ہے اور نوجوانوں کی ذہنیت کو انہی افواہوں میں اٹکا کے رکھا جاتا ہے۔ حکومت کے لیے میڈیا اس معاملے میں فرنٹ مین کا کردار ادا کرتی ہے۔ ان افواہوں کو اچھالنے میں میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے 80% نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ حریم شاہ کی شادی ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ماہرہ خان کا جینس پہننا ہے یا کسی اور لڑکی کا یا کسی اور ایکٹریس اداکارہ کا سگریٹ پینا ہے۔ حالانکہ یہ میڈیا کی کمال ہے جو اس طرح کے مسائل میں نوجوانوں کو اٹکا کے رکھا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، انہیں زندگی کے بنیادی ضروریات میسر نہیں ہے، وہ اس حوالے سے بات کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وہ معاملات ہیں جہاں افواہوں کے ذریعے ہمیں مختلف ایشوز میں اٹکا کر رکھا جاتا ہے، اور ایسے میں ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کے تدرج سے ہی ہمارے مسائل یا ہمارے رسوائیوں کا حل ممکن ہو سکے۔ ہمارے حالات نگفتہ پر اگر غور کیا جائے تو ان میں سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا ہے، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ اس پالیسی کو گو کہ انگریزوں نے برصغیر میں اپنائے تھے، مگر اس وقت برصغیر پاک و ہند کو آزاد ہوتے ہوئے کم و بیش 70 75 77 سال جتنے گزر گئے، مگر آج بھی یہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کار فرما ہے۔ یہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اتنا پریکٹیکل کیا گیا ہے کہ نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ ایکا ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ملک کو مختلف نفرتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کے بنیادی حقوق کو سلب کر کے انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کے ساتھ یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، انہیں مختلف قسم سے تقسیم کیا گیا ہے، جن میں مذہب کے نام پر تقسیم ہے، فرقہ واریت کے نام پر تقسیم ہے، لسانیت کے نام پر تقسیم ہے، نسل پرستی کے نام پر تقسیم ہے، علاقیت کے نام پر تقسیم ہے، صوبیت کے نام پر تقسیم ہے، نیز یہ کہ قومی سطح سے لے کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک دیہات تک تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک ہونے کا نام نہیں لیتے کیونکہ انہیں سازش کے ذریعے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ان پر آسانی سے حکومت کیا جا سکے۔ ناظرین، اپنے نوجوانوں کو چاہیے، اپنے نوجوانوں پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان نفرتوں کو ختم کر کے پہلے ایک ہو جائیں اور ان تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک پاکستانی بنیں اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیں۔ یقین جانیں جس دن ان وابستگیوں کو ختم کر کے، ان تمام نفرتوں کو ختم کر کے نوجوان آپس میں ایکا کریں گے، اسی دن آدھے سے زیادہ مسئلہ اسی روز حل ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کہاں ہے۔ اس وقت ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کراچی میں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے اور سازش کے ذریعے کراچی کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کراچی میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب تک کراچی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اب کراچی مکمل طور پر تباہی سے دوچار ہے۔ لہٰذا آج نوجوانوں پاکستان کو عہد کرنا ہوگا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی کے تحت ہمیں لڑایا گیا، ہمیں تقسیم کیا گیا، مگر اب ہم سب مل کر نفرتوں کو ختم کر کے ایک ہو جائیں گے اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کریں گے۔ انشاءاللہ وہ دور نہیں کہ ہم سب مل کر اس پاکستان کو واپس بنائیں گے اور اسے ٹریک پہ لے آئیں گے اور ان ظالموں کا خاتمہ کریں گے جو ہمیں آپس میں لڑا کر ہم پر حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا
اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مسائل کا جو ہمارے رسوائیوں کو بڑھانے میں اور ہمارے حقوق اور حصول حقوق کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ان پہ بات کریں گے اور دیکھتے ہیں نا. تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا. بہت شکریہ.